أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ القرآن غافر آیت 59۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والو، خوش آمدید ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ میں ہوں مریم اور میرے ساتھ ہے ملک احمد۔ وعلیکم السلام مریم۔ آج کا موضوع سن کر دل میں ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، قیامت۔ یہ لفظ سنتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جی احمد، یہی تو ایمان کی پہچان ہے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے تعارف اور ایمان بالآخرت کے بارے میں۔ یہ وہ یقین ہے جو ایک مومن کے دل کو مضبوط بناتا ہے اور اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ مریم، ایمان بالآخرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف قیامت کے دن پر یقین رکھنا ہے؟ بہت خوب سوال۔ ایمان بالآخرت کا مطلب ہے ہم یہ مانیں کہ ایک دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ایمان انسان کے دل میں ذمہ داری، خوف خدا اور نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ یقین رکھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ برائی سے بچے گا، ہے نا؟ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ ترمذی شریف۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ ترمذی شریف۔ مریم، قیامت لفظ خود کیا معنی رکھتا ہے؟ قیامت عربی لفظ قامہ سے ہے، جس کا مطلب ہے اٹھ کھڑا ہونا۔ قیامت کے دن تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے۔ سورۃ النبا آیت 18۔ یہ تصور ہی بہت بڑا ہے۔ سوچیں، زمین ہل جائے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ جی احمد، یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتا ہے، اور ہر مومن کے دل میں اس دن کا یقین اسے زندگی میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ احمد، جب ایک انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ وہ سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بات واقعی دل کو چھو گئی۔ ہم اکثر دنیا کی فکر کرتے ہیں، پیسے، شہرت، مقام، لیکن آخرت کی فکر کم کرتے ہیں۔ بالکل یہی تو مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایمان اگر دل میں آ جائے تو بندہ کبھی مغرور نہیں رہتا۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں: اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ اگر کوئی ایک رکن نہ مانے تو ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ قیامت پر ایمان انسان کو عدل پر قائم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے تو آخرت میں انصاف ہوگا؟ جی ہاں، یہی تو آخرت کی خوبصورتی ہے۔ دنیا میں اگر ظالم بچ بھی جائے تو آخرت میں نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ آیت دل کو سکون دیتی ہے۔ احمد، قیامت کا ذکر سنتے ہی اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت مومن کے لیے امید بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے صبر اور ایمان کا بدلہ وہاں ملے گا۔ یعنی قیامت صرف سزا کا دن نہیں بلکہ رحمت اور انصاف کا دن بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قیامت وہ دن ہے جب مومن کو اس کے آنسو، اس کے صبر اور اس کی نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مسلم شریف۔ احمد، اگر ہم واقعی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں آج سے اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ سچ بولنا، نماز قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اور دل میں یہ یقین رکھنا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ واقعی مریم،
آج کی گفتگو نے دل کو نرم کر دیا۔ میں اب روز سوچوں گا کہ میرے آج کے عمل کل میرے سامنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، یہی تو ایمان ہے، خوف اور امید کا توازن۔ خوف گناہ سے بچاتا ہے اور امید اللہ کی رحمت سے جوڑتی ہے۔ چلے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں آخرت پر کامل ایمان عطا فرما، دلوں کو نرمی دے، اعمال کو خالص کر دے اور قیامت کے دن آسان حساب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہ ہمیں اس دن کے لیے تیار کرے۔ پیارے سننے والوں، اگلی قسط میں ہم بات کریں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں بہت شوق سے انتظار کروں گا۔ تب تک یاد رکھیں، دنیا چند دنوں کی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے۔ اپنے دل کو ایمان سے روشن رکھیں۔ دونوں ایک ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔